ہم آج کی دنیا میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی ممالک ہیں یہ اپنے لوگوں کے اوپر، انہی اپنی رعایا کے اوپر جو اس ملک کے باسی ہیں، انہوں نے کسی نہ کسی قسم کا خوف طاری کر رکھا ہے، اور اس خوف کو قائم رکھ کر ان لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح جو ہے وہ اکٹھا کیا ہوا ہے۔ یہ سرحدیں جو ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پہلے ماضی میں تو کوئی سرحد جو ہے وہ اس طرح سے نہیں تھی، تو یہ سرحدوں کے اندر کمپارٹمنٹلائز جو ہے وہ کر دیا، اور انسان کو ایک اس مفروضے میں ڈال دیا کہ دنیا چھوٹی ہو گئی ہے۔ بھائی دنیا چھوٹی ہو گئی ہے تو آپ کے پنجرے بھی چھوٹے ہو گئے جی۔ دنیا وہ کون سا گلوبل ولیج ہوئی کہ آپ اپنے اپارٹمنٹ سے باہر ہی ساری زندگی جو ہے وہ نہیں نکلے جی، تو خدا کی قدرت دیکھی ہی نہیں، کسی انسان سے ملے ہی نہیں جی۔ اب میرے لیے بڑا آسان ہے نا کہ اسلام کی نفرت آپ کے دل میں ڈالوں جی، کیونکہ آپ ایک ایسے معاشرے میں ہیں جہاں مسلمان آپ دیکھ ہی نہیں رہے جی، اور آپ کو میڈیا کے ذریعے اور دوسرے پروپیگنڈا کے ذریعے جو ہے وہ میں اسلام کے متعلق جو بھی معلومات دیتا رہوں گا جی، آپ اسی کے اوپر آپ کے ذہن جو ہے وہ بن جائے گا۔ آپ اس حق کو جو ہے وہ تسلیم کرنے سے کیا، اس سے متعارف ہونے سے بھی جو ہے وہ آپ اجتناب جو ہے وہ کریں گے۔ تو یہاں پر جو اسلاموفوبیا ہے مغرب میں، اور خود مسلمانوں نے بھی اپنے اوپر جو اسلاموفوبیا طاری کیا ہوا ہے جی، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ ظاہر پرست بھی منافقت کے ساتھ ہیں جی، کیونکہ ظاہر پرستی جو ہے وہ آپ کو منطق تو سکھاتی ہے نا میرا بھائی، کریٹیکل تھنکنگ تو سکھاتی ہے، تنقید تو سکھائے گی صحیح نا۔ روح کو چھوڑ دیں، آپ عقل پرست ہیں، عقلیت پسند ہیں جی، تو عقل بھی آپ کو تفریق، امتیاز یہ تو سکھاتا ہی ہے، ریزننگ تو سکھاتا ہی ہے، آپ وہ ریزننگ بھی جو ہے وہ نہیں کر رہے ہیں جی۔ ہمارے مسلمان جو ہے بجائے یہ کہ وہ اپنے اعمال میں اسلام لے آئیں، مغرب کے مسلمان کو میں نے دیکھا ہے چھوٹی سی بھی کوئی بات ہوتی ہے تو سارے جو ہے وہ اسلام کے ڈیفنس کے اوپر نکل آتے ہیں۔ بھائی اسلام جو ہے اس نے آپ کا دفاع کرنا ہے، آپ اسلام کا دفاع کرنے چلے ہیں۔ مجھے یہ اسی لیے دفاع ہو نہیں پا رہا، یقین مانیے اسی لیے دفاع نہیں ہو۔ ایک آدھا واقعہ کوئی ہو جاتا ہے اور وہ بھی سیاق و سباق سے ہٹ کر ہوتا ہے اور اس کو اسلام کے سرے اوپر جو ہے وہ تھوپ دیا جاتا ہے، اور جتنے بھی ہم مسلمان جو یہاں پر مغرب میں رہ رہے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اس کے دفاع کے اوپر جو ہے وہ نکل آتے ہیں۔ آپ اسلام کا دفاع نہیں کر سکتے، اسلام جو ہے وہ آپ کا دفاع ہے، اور وہ آپ کا دفاع اس صورت میں ہے جب آپ کے اعمال سے اسلام جو ہے وہ ظاہر ہونے لگ جائے۔ تو یار نہ جاؤ روح کی طرف، باطن کی طرف، ہمیں تو کوئی جو ہے وہ نہیں پڑی، آپ اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں اور آپ بہت اچھی جگہ پر ہیں جی، ٹھیک ہے، اس کے اوپر تو اخلاص کے ساتھ آ جاؤ، اس کے اوپر تو منافقت۔ یہ کہنے والی بات تھوڑی ہے، یہ ایسا تھوڑی ہوگا کہ سوشل میڈیا کے سٹیٹس اپڈیٹ کرنے سے جو ہے وہ ساری کہانی جو ہے وہ ہو جائے گی جی۔ جھوٹ بولتے ہیں، سود کھاتے ہیں جی، ایمش لوگوں کے بارے میں تو کوئی نہیں کہے گا نا کچھ کہ انہوں نے کیا، کیونکہ ان کا اگر کوئی کسی نے کر بھی لیا تو کہیں گے کہ وہ پاگل تھا، یہ لوگ ایسے ہیں نہیں جی۔ تو اگر مغرب کا مسلمان اسلام پر عمل کرنا شروع کر دے تو پھر اگر کسی نے کوئی خلاف اسلام عمل کیا بھی ہے تو آپ کو اس کے دفاع کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، پوری دنیا اس کو خود سے ہی جو ہے وہ اسلام سے خارج جو ہے وہ قرار جو ہے وہ دے گی۔ بیوی بچوں کو آپ مارتے ہیں جی، ٹھیک ہے، بہرحال خیر یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارا منصب ہی نہیں ہے کہ آپ ہر کسی کو اپنا آئینہ جو ہے وہ خود جو ہے وہ علم ہے جی۔ اچھا ہے کہ لوگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس طرف آ رہے ہیں، لیکن اس کا حل جو آپ نے مجھ سے پوچھا نا، آپ کے سوال میں تھا کہ اس کی ترکیب جو ہے وہ کیا ہوگی، تو
تو اس کی ترکیب یہی ہے کہ روحانیت تو بہت بعد کی بات ہے، آپ کا وہ سبجیکٹ ہی تب ہوگا جب آپ کے عمل میں اسلام آ جائے گا، اور جب تک آپ نے اسے صرف ایک کہنے والی چیز، کہنے والی بات، جی بولنے والا کلمہ، جی a word to speak، اس کی حد تک رکھا، جی تو تب تک تو یہ یوں ہی معاملات رہیں گے، جی اب جو کچھ آپ نے سیکھا ہے، جتنا بھی سیکھا ہے، جو بھی اسلام آتا ہے، جی اس کے اوپر عمل پیرا ہونے لگ گئے آپ، تو یہی ایک ترکیب ہے، وہ مغرب کے لیے بھی وہی ترکیب ہے، وہ مشرق کے لیے بھی جو ہے وہ وہی ترکیب ہے، جی مغرب میں البتہ مسلمانوں سے ہٹ کر غیر مسلم جو ہیں، جی ہاں دوسری ترکیب اس کی یہ ہے کہ جس چیز کی آپ جستجو اور آرزو میں ہیں وہ آپ کو مل گئی، اور تب آپ کو پتا چلا کہ یہ تو اپنی حقیقت میں خود ایک کھوکھلی سی چیز تھی، تو پھر آپ اس کو رد کر دیں گے۔ ابھی تک ہمارے مسلمان جو ہے وہ مادے کی ایک ریس میں ہیں، ایک اس کی دوڑ میں ہیں، اس کے حصول کی دوڑ میں ہیں، تو انہیں ابھی تک جو ہے وہ روحانیت کی طرف جو ہے وہ مجھے تو مشکل نظر آتا ہے کہ ان کے اندر کوئی پیاس جو ہے وہ ہو۔ میرا ذاتی تجربہ یہ کہتا ہے کہ جو غیر مسلم ہیں مغرب کے، اور جنہوں نے مادہ کو پا لیا اور مادہ کی حقیقت کو پا لیا، مادہ کو پانے کے لیے تو آپ یوں نکلے نا کہ مجھے اس سے خوشی ملے گی، مجھے اس سے سکون ملے گا، اور جب آپ نے مادہ پا لیا اور آپ کو اس سے سکون نہیں ملا تو تب آپ ایک ذہنی انتشار کا شکار ہو گئے کہ اچھا میں نے تو ساری زندگی ضائع کر دی اس مفروضے پر کہ یہ چیز مجھے سکون دے گی اور اس نے مجھے نہیں سکون دیا، تو اب آگے کی کیا کہانی ہے؟ تو تب وہ روحانیت کی طرف آتا ہے، تب وہ جو ہے وہ باطن کی طرف جو ہے وہ آتا ہے، ورنہ ہمارے والے طرف جو ہے وہ کھاتا کیونکہ ابھی اسی ریس میں چل رہا ہے، تو اس طرح سے جو ہے وہ نہیں آئے گا۔ تو روحانیت کے سبجیکٹ کو چھوڑ دیں جناب، جی شریعت کے سبجیکٹ پر ہی آ جائیں، اور اس کو بھی زبان تک نہ رہنے دیں، اور اپنے عمل کے اندر جو ہے وہ اس کو لے آئیں، منافقت میں اس کے اوپر بھی جو ہے وہ نہ جائیں۔ جی جو بھی شرعی سکول آپ کا ہے، آپ حنفی ہیں، مالکی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، آپ اہل تشیع میں سے ہیں، آپ اسماعیلی ہیں، جی آپ جو کوئی بھی ہیں، منافقت کے ساتھ ایک تو پہلے علم حاصل کریں نا، جی آپ کو اچھا پتہ ہے جھگڑے اس بات پر ہیں جس کے متعلق علم ہی نہیں ہے، جی جس کے متعلق علم ہے اس کے اوپر عمل نہیں ہے۔ آپ اہل تشیع اور اہل سنت کے جھگڑوں کو ایک دفعہ چھوڑ دیجئے، ودن اہل سنت کے جو ہے وہ جھگڑوں کو آپ دیکھ لیں، جی تو جن معاملات کے متعلق علم نہیں ہے اس کے اوپر لڑ رہے ہیں، بہت کم علم ہے۔ جن معاملات کے بارے میں علم ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، سود نہیں کھانا، طہارت کرنی ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ہے، استاد کا احترام کرنا ہے، جی نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، جی ان چیزوں کا تو علم ہے نا، ان چیزوں کے اوپر عمل نہیں، جی جن چیزوں کا علم نہیں اس کے اوپر لڑ رہے ہیں۔ اب ان جاہلوں کو کون جو ہے وہ روحانیت کی تعلیم دے اور روحانیت کی طرف لانے کی کوشش کرے؟ اتنا وقت تو نہیں ہے کسی سالک کے پاس۔